رات گہری اور پراسرار تھی۔ چاند کی روشنی جنگل کے سناٹے کو اور زیادہ پراسرار بنا رہی تھی۔ گاؤں کے نوجوان راجو نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا، یہ سب کہانیاں بوڑھوں کے قصے ہیں، جنگل میں کوئی کرن پچانی نہیں ہے۔ دوستوں نے اسے خبردار کیا، لیکن راجو کا غرور عروج پر تھا۔ اگر تم لوگ ڈرپوک ہو تو گھر جاؤ، میں اکیلا ہی دیکھ لوں گا۔ راجو نے ہنستے ہوئے جنگل کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے پیچھے گھنا اندھیرا اور پراسرار خاموشی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک قدیم مندر کے قریب پہنچا۔ مندر کے ٹوٹے ہوئے ستون اور آوارہ جھاڑیاں ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ایک میٹھی مگر پراسرار آواز گونجی، راجو۔ وہ چونک کر پلٹا۔ ایک حسین عورت جس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور کھلے ہوئے لمبے کالے بال تھے، مندر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور راجو کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا تم مجھے تلاش کر رہے تھے؟ عورت نے نرم اور مسحور کن آواز میں کہا۔ راجو نے جیسے اپنے ہوش کھو دیے۔ وہ عورت کے قریب گیا، لیکن جیسے ہی وہ نزدیک پہنچا، ہوا سرد ہو گئی۔ عورت کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو راجو کو بھی محسوس نہ ہوئی۔ عورت نے اپنا ہاتھ راجو کی طرف بڑھایا۔ میرے قریب آؤ، تمہیں کبھی نہ بھولنے والا راز بتاؤں گی۔ جیسے ہی راجو نے اس کا ہاتھ تھاما، اچانک مندر لرزنے لگا اور راجو کے چاروں طرف ایک خوفناک گونج سنائی دی۔ عورت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ اور خونخوار ہو چکی تھیں۔ راجو نے جیسے ہی عورت کا ہاتھ تھاما، اسے ایک عجیب سی گرمی محسوس ہوئی، جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ خود سے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ کرن پچائنی کی آنکھیں اب سرخ انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کی مسکراہٹ خوفناک ہو چکی تھی۔ تم نے میرے پاس آنے کی جرات کی، راجو؟ کرن پچائنی نے آہستہ سے سرگوشی کی، جو راجو کے کانوں میں گونجی نہیں بلکہ اس کے دماغ میں چھید ڈال گئی۔ راجو کے قدم خود بخود عورت کے مزید قریب بڑھنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان جیسے کسی نے جکڑ لی تھی۔ کرن پچائنی نے اپنے نازک ہاتھوں سے راجو کے چہرے کو چھوا اور اس کے لمس سے راجو کی جسم میں ایک عجیب سنسنی بھر گئی۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ راجو نے بمشکل سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کرن نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، ڈر سے لطف اٹھانا سیکھو، راجو۔ اچانک ماحول بدل گیا۔ مندر کے دروازے بند ہو گئے اور چراغ خود بخود روشن ہو گئے۔ ان کی روشنی مدھم اور خوفناک تھی۔ راجو نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ کرن پچائنی نے قہقہا لگایا، جس کی گونج پورے مندر میں گونجی، اور پھر اس کے جسم نے ایک غیر انسانی شکل اختیار کر لی۔ اب اس کا چہرہ ہولناک ہو چکا تھا اور اس کی زبان سانپ کی طرح باہر نکل رہی تھی۔ راجو کی چیخیں گلے میں دب کر رہ گئیں۔ کرن پچائنی نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور کہا، اب تم میرے ہو، ہمیشہ کے لیے۔ مندر کی دیواروں سے ایک عجیب سا شور بلند ہونے لگا، جیسے کسی نے قید روحوں کو آزاد کر دیا ہو۔ راجو کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کرن پچائنی نے اپنے ناخن، جو اب خنجر کی طرح نوکیلے ہو چکے تھے، آہستہ آہستہ راجو کے چہرے پر پھیرا۔ تم میرے جال میں پھنس چکے ہو، راجو۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کی ہنسی ماحول کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ اچانک مندر کے ستونوں سے کالے دھوئیں کے سائے نکلنے لگے، جو انسانی شکل اختیار کرتے ہوئے راجو کی طرف لپکے۔ راجو نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ ہر طرف سے خوف میں گھرا ہوا تھا۔ کرن پچائنی نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو مزید پراسرار بنا دیا۔ راجو، تم نے میری خوبصورتی کے جال میں قدم رکھا، لیکن کیا تم جانتے ہو، یہ خوبصورتی میری سزا ہے۔ اس کی آواز غم اور غصے کا امتزاج لگ رہی تھی۔ راجو نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کرن پچائنی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ میں وہ ہوں جسے محبت کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ میں وہ ہوں جسے زندہ دفن کر دیا گیا، اور اب میں وہ ہوں جو ہر مرد کو اپنی خوبصورتی سے بہکا کر اس کی روح کو نگل جاتی ہے۔ راجو کے ہاتھوں کی انگلیاں بے اختیار مندر کی زمین پر رگڑنے لگیں، لیکن اسے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔
اچانک کرن پچائنی نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ راجو کی آنکھوں کے سامنے روشنی بجھ گئی۔ مندر کی دیواریں لرزنے لگیں اور ایک چیخ گونجی جو نہ صرف راجو کی بلکہ گاؤں کے کئی لوگوں کی نیندیں بھی اڑا گئی۔ رات کے سناٹے میں کرن پچائنی کا جال مکمل ہو چکا تھا۔ راجو کی آنکھیں کھلی تو وہ مندر کے اندر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی اور ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کرن پچائنی کا کوئی نشان نہ تھا۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ راجو نے اپنے آپ سے کہا، لیکن پھر اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کی کلائی پر ناخن کے گہرے نشان تھے اور اس کا جسم ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے جکڑ کر زمین پر پٹک دیا ہو۔ مندر کے ستونوں سے ایک بار پھر ہلکی سی سرگوشی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ الفاظ واضح نہ تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ کسی عجیب زبان میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ راجو نے اپنی ہمت جمع کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ تیزی سے مندر کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا اور اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہے ہو راجو؟ کرن پچائنی کی آواز مندر کے گہرے سناٹے میں گونجی۔ راجو نے پلٹ کر دیکھا اور وہ دوبارہ سامنے کھڑی تھی، لیکن اب اس کی خوبصورتی اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں راجو کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ میں تمہیں جانے دوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ راجو کی آواز لرز رہی تھی۔ کرن پچائنی نے آہستہ سے قریب آ کر کہا، اپنی محبت مجھے دے دو، اپنی جان کے ساتھ۔ اچانک اس کے پیچھے وہی سائے دوبارہ نمودار ہونے لگے اور مندر کی دیواروں پر خون کی دھاریں بہنے لگیں۔ راجو کا دل خوف سے مفلوج ہو رہا تھا۔ یہ جگہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اس نے خود سے کہا، لیکن کرن پچائنی نے مسکرا کر کہا، تم اب میرے ساتھ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ راجو نے کانپتے ہوئے کرن پچائنی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے دو شعلے روشن ہوں، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی کشش تھی کہ راجو خود کو روک نہ سکا۔ خوف اور کشش کا ایک عجیب امتزاج اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ راجو نے لرزتے ہوئے کہا۔ کرن پچائنی نے ایک قدم قریب آتے ہوئے اپنی انگلیاں راجو کے سینے پر رکھیں۔ اس کا لمس سرد اور جان لیوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی طاقت تھی کہ راجو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ محبت کو کبھی سوال نہیں کیا جاتا راجو، محبت کی جاتی ہے، اور تمہیں اب یہی کرنا ہوگا میرے ساتھ۔ راجو کی سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ کرن کی خوشبو جو ایک لمحے کے لیے دلکش محسوس ہو رہی تھی، اب زہریلی لگ رہی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کے جال سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ کرن پچائنی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے مندر کے اندرونی حصے کی طرف کھینچنے لگی۔ اندر کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ دیواروں پر قدیم تصویریں تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ کرن پچائنی کیسے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور پھر ان کی روحیں نکال کر قید کر لیتی ہے۔ ہر تصویر میں مردوں کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے چہروں پر موت کا سکون تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ راجو نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ کرن پچائنی نے مسکرا کر کہا، یہ سب وہ ہیں جو مجھ سے محبت کر بیٹھے تھے، تم بھی ان کی طرح میرے ساتھ ہمیشہ رہو گے۔ اچانک دیواروں پر بنے چہرے حرکت کرنے لگے، ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور ان کے منہ سے کراہیں نکلنے لگی۔ راجو نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن کرن پچائنی نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مت ڈرو راجو، یہ محبت ہے اور محبت ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کرن پچائنی نے اپنے ہونٹ راجو کے کان کے قریب لا کر سرگوشی کی۔ اچانک راجو نے محسوس کیا کہ اس کی جان جیسے آہستہ آہستہ کھینچی جا رہی ہے۔ اس کے ارد گرد کا منظر دھندلا پڑنے لگا اور اس کی روح ایک ایسی گہرائی میں جا رہی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ راجو کے جسم میں عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے اس کی روح کسی انجانی گرفت میں ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور کرن پچائنی کی سرگوشیاں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ محبت کا انجام کبھی خوشگوار نہیں ہوتا راجو۔ کرن نے اسے آہستہ سے زمین پر لٹایا اور اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا، لیکن اس کے لمس میں سردی اور خوف کی لہریں تھیں۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کرن پچائنی نے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔
راجو نے لرزتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ کرن پچائنی نے ایک شیطانی کہا لگایا، میں وہ ہوں جسے تم جیسے لوگ ہمیشہ کمتر سمجھتے تھے، میں وہ ہوں جسے دھوکہ دیا گیا، لیکن اب یہ دنیا میرے ہاتھوں سزا پائے گی۔ اچانک مندر کی دیواروں پر موجود خون ٹپکنے لگا اور فضا میں ایک عجیب سی کراہت آمیز بدبو بھر گئی۔ راجو نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کرن پچائنی نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ اس کا لمس اتنا سخت تھا کہ راجو کی کلائی میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ یہ مندر میری قید خانہ ہے اور یہاں آنے والے مرد ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے غلام بن کر۔ کرن پچائنی نے اپنی سرخ آنکھوں سے راجو کو گھورتے ہوئے کہا۔ راجو نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کیا۔ کرن پچائنی نے اپنے آواز میں زہر کھولتے ہوئے کہا، تم نے مجھے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہاری نسل نے کیا ہے، تم جیسے ہی میرے قاتل ہیں۔ اچانک کرن پچائنی کے چہرے پر ایک شیطانی تبدیلی آئی۔ اس کے لمبے بال سانپوں کی شکل اختیار کرنے لگے اور اس کا جسم ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے راجو کے ماتھے کو چھوا اور فوراً ہی راجو کو اپنی یادوں کے پردے کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ راجو کی آنکھوں کے سامنے اچانک ایک منظر نمودار ہوا۔ وہ ماضی میں جا چکا تھا، ایک ایسا ماضی جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں ایک عورت جس کا چہرہ کرن پچائنی جیسا تھا، گاؤں کے لوگوں کے ہاتھوں ظلم و ستم سہ رہی تھی۔ یہ تمہاری نسل کی کہانی ہے راجو، تمہارے دادا نے مجھے زندہ جلا کر مارا تھا اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ کرن پچائنی کی آواز ماضی کے مناظر کے ساتھ گونج رہی تھی۔ راجو نے خوف اور بے بسی کے عالم میں کہا، لیکن میں اس کا قصوروار نہیں ہوں۔ کرن پچائنی نے زوردار کہا لگایا، محبت اور نفرت دونوں کو نسل در نسل منتقل کیا جاتا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کا خمیازہ بھگتو۔ اچانک کرن پچائنی نے اپنے ناخن سے راجو کے سینے پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ساتھ ہی راجو کے جسم میں ایک عجیب سی گرمی اور سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چیخنے لگا، لیکن اس کی آواز جیسے ہوا میں گم ہو گئی۔ مندر کی فضا ایک بار پھر سرد اور خاموش ہو گئی، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ راجو کے جسم میں ایک ایسی بے بسی تھی کہ وہ حرکت تک نہ کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کرن پچائنی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ تمہارے دل کی دھڑکن بتا رہی ہے تم زندگی سے ابھی تک جڑے ہوئے ہو، لیکن یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ کرن پچائنی نے ہاتھ اٹھایا اور مندر کی دیواروں سے سائے نکل کر راجو کے ارد گرد گردش کرنے لگے۔ وہ سائے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے، جیسے قید کی گئی روحیں اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ راجو نے ہمت جٹائی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ ظلم تھا، لیکن میں بے گناہ ہوں۔ تمہیں بدلہ لینا ہے تو ان لوگوں سے لو جو تمہارے ساتھ برا کر چکے ہیں۔ کرن پچائنی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں تھے، لیکن پھر وہ کہا لگا کر بولی، تم سب ایک جیسے ہو، خود کو بے گناہ ظاہر کرتے ہو، لیکن دل میں وہی غلاظت رکھتے ہو جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کی۔ اچانک کرن پچائنی کے ارد گرد ایک پراسرار روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی مندر کی قدیم تصاویر سے نکل رہی تھی۔ کرن پچائنی نے چونک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن روشنی نے اسے روک لیا۔ یہ روشنی، یہ ممکن نہیں۔ کرن پچائنی کی آواز میں خوف تھا۔ راجو نے موقع دیکھتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے اٹھنے کی کوشش کی۔ یہ شاید مندر کی مقدس طاقت ہے، اس نے خود سے کہا۔ روشنی کے بڑھنے کے ساتھ کرن پچائنی کی طاقت کمزور پڑنے لگی، لیکن جیسے ہی راجو نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، کرن پچائنی نے اپنے آخری ہتھیار کے طور پر ایک زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ نے مندر کو ہلا کر رکھ دیا اور دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ روشنی مدھم ہو گئی اور کرن پچائنی دوبارہ اپنی خوفناک شکل میں نمودار ہوئی۔ تم بچ نہیں سکتے راجو۔ کرن پچائنی کے الفاظ مندر کے گونجتے سناٹے میں گونجے۔ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ راجو نے کرن پچائنی کے الفاظ کو سنا اور محسوس کیا کہ اس کا دل خوف سے لرز رہا ہے، لیکن عجیب سا حوصلہ پیدا ہو رہا تھا۔ مندر کی دیواروں سے بہتا خون اب رک چکا تھا اور روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں اب بھی ماحول میں پھیل رہی تھیں۔ تمہارے جال میں پھنس کر بھی میں تمہارا غلام نہیں بن سکتا، راجو نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا۔ کرن پچائنی اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے ایک شیطانی کہا لگاتی ہے۔
غلام بننے کا سوال اب باقی نہیں راجو، تمہاری روح میری ہے اور تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ کرن پچائنی نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور مندر کے فرش پر عجیب و غریب نقوش ابھرنے لگے۔ وہ نقوش کسی قدیم جادوئی عمل کے آثار لگ رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک دائرہ نمودار ہوا جس کے اندر ایک تاریک گھڑا کھلنے لگا۔ یہ ہے تمہاری آخری منزل، کرن پچائنی نے اپنی انگلی سے دائرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس گھڑے میں داخل ہوتے ہی تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو جاؤ گے۔ راجو کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں گاؤں کے بزرگوں کی باتیں گونجنے لگیں۔ کرن پچائنی صرف اسی وقت کمزور پڑتی ہے جب اسے محبت کی سچائی دکھائی جائے۔ اگر یہ سب محبت کا کھیل ہے تو شاید میں بھی اسے اپنے انداز میں جیت سکتا ہوں، راجو نے دل ہی دل میں سوچا۔ کرن پچائنی، راجو نے بلند آواز میں کہا، تمہاری سزا کے پیچھے ظلم تھا، لیکن تم نے اس ظلم کو اپنے انتقام کی صورت میں بانٹ دیا۔ محبت تو نرمی اور معافی کی زبان سمجھتی ہے، نہ کہ قتل اور قید کی۔ کرن پچائنی لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش چھا گئی، جیسے وہ کچھ یاد کر رہی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، کرن پچائنی نے چیختے ہوئے کہا۔ محبت ایک دھوکہ ہے، راجو نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں کرن پچائنی، محبت ایک روشنی ہے جو اندھیرے کو مٹاتی ہے۔ میں تم سے ڈرنا چھوڑ چکا ہوں اور اب تمہاری حقیقت کو قبول کرتا ہوں۔ کرن پچائنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ آنسو خون کے قطروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ اچانک راجو کی طرف لپکی، لیکن روشنی کی ایک کرن اس کے جسم پر پڑی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ روشنی کی کرنیں اب تیزی سے پھیل رہی تھیں اور کرن پچائنی کے ارد گرد ایک دائرہ بننے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرن پچائنی نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ راجو نے دیکھا کہ مندر کی تصاویر سے قید روحیں آزاد ہو رہی تھیں۔ وہ سائے اب روشنی میں تبدیل ہو رہے تھے اور آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ تم نے مجھے شکست دی راجو، کرن پچائنی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں افسوس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاید میں نے محبت کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ کرن پچائنی کا جسم دھیرے دھیرے تحلیل ہونے لگا اور اس کے آخری الفاظ ہوا میں گونجتے رہے۔ محبت کبھی سزا نہیں دیتی راجو، جاؤ آزاد ہو جاؤ۔ مندر میں خاموشی چھا گئی۔ دیواریں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئیں اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ راجو نے باہر قدم رکھا تو سورج نکل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ رہے گی، لیکن اس نے ایک قید روح کو آزادی دی تھی۔ راجو نے آخری بار مندر کی طرف دیکھا اور دل میں دعا کی کہ کرن پچائنی کی روح بھی کسی دن سکون پا لے۔ پھر وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا، جہاں نئی صبح اس کا انتظار کر رہی تھی۔